علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ إن الذين يؤذون الله والرسول لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال ربنا عز وجل في مقام آخر: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی الفاظ ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ انسان کو عزت اور تکریم اور قدر و منزلت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ انسانوں میں سے سب سے بہترین لوگ انبیاء کرام اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام کو رب نے بہت زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہوا ہے۔ تمام نبیوں میں اور رسولوں میں، علیہم الصلاۃ والسلام میں، بلکہ کائنات میں اگر کسی ہستی کا سب سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کی دلیل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، مقام کو اور مرتبے کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں گا۔ پیارے نبی اور پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے، بلکہ اساس ایمان ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کے تعلق میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہو تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ توحید کا یہ رشتہ اور رسالت کا یہ رشتہ
یہی وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر دنیا سے تعلق قائم ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کا معیار بنتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق گہرا بھی ہے اور پیارا بھی ہے اور عظیم الشان بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر قوم کے لیے اپنے بڑوں کے بارے میں جذبات ہوتے ہیں، ہر قوم اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے دل میں جوش رکھتی ہے اور کچھ اس کی چیزیں سمجھوتوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور اللہ رب العزت کے چاہنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ہمارا بھی گہرا تعلق ہے، اور اس نسبت میں اور تعلق میں، اس تعظیم میں اور ادب میں اور احترام میں ہم انشاءاللہ آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو ان ہستیوں کے لیے، عظمت توحید کے لیے، عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے اور حرمت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، عظمت قرآن پاک کے لیے، دین اسلام کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، عظمت امہات المؤمنین کے لیے ہم ہر کافر سے ٹکرا سکتے ہیں، ہر کافر سے لڑ سکتے ہیں، ہر کافر کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں اور اپنی جند اور جوانی اور اپنی جان، اپنی روح، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمیں حکم بھی ہے اور ہمارے سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے۔ آج دکھ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق صرف گروہی تعلق ہے اور جذباتی تعلق ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں کام آنے والی چیز اور کافروں کے خلاف میدان میں کھڑا کرنے والی چیز وہ صرف جذباتی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق علمی ہونا چاہیے، عملی ہونا چاہیے، دعوتی ہونا چاہیے، جہادی ہونا چاہیے اور توحیدی تعلق ہونا چاہیے۔ وہ تعلق ہے جو جنت الفردوس میں لے کے جانا والا ہے، وہ تعلق ہے جو کافروں سے ٹکرانے کا پیغام دینے والا ہے۔ آج دنیا بھر کے کفار، دنیا بھر کے کافر، یہودی اور صلیبی اور امریکہ اور یورپ اور مغرب اور ہندو اور کمیونسٹ اور بدھ مت سارے مل کر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کے خلاف صلیبی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج سارے کافر، ان کو تکلیف ہے کہ امت مسلمہ بیدار کیوں ہو گئی ہے، ان کو تکلیف ہے اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز کیوں ہو رہا ہے، کافروں کو تکلیف ہے کہ مجاہدین میدان میں کیوں آئے ہیں، کافروں کو پریشانی ہے کہ اللہ کے شیر ہم سے کیوں ٹکرا رہے ہیں، محاذوں پہ کیوں کھڑے ہیں۔ ان کو دکھ ہوتا ہے، اس دکھ میں وہ پاگل ہو گئے ہیں، اس دکھ میں وہ خنزیر بن گئے ہیں، وہ شیطان بن گئے ہیں کہ مسلمان ہر محاذ پہ ہمارے خلاف نکلے ہوئے، مقابلہ کیے ہوئے ہم سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس دکھ میں وہ پاگل پن حد تک گر چکے ہیں، پستیوں میں پڑ چکے ہیں۔ کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کو وہ ملعون پادری جلاتا ہے اور کبھی نبی علیہ السلام کے خاکے چھاپتے ہیں اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر جھوٹی فلمیں بناتے ہیں۔ دنیا بھر کے کافر اکٹھ کر چکے ہیں، متحد ہو چکے ہیں۔ مت سمجھو کہ یہ الگ الگ ہیں، سارے نیٹو،
سارے کافر مل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل چکے ہیں اور صف بنا چکے ہیں اور اسلام کے چراغ کو وہ گل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھتری تلے کفر کی، نفاق کی، ارتداد کی چھتری تلے کٹھے ہو کے مسلمانوں تمہارے دل سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کافر اپنی سازشوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی حکمران، کوئی مفتی، کوئی نام نہاد مولوی مانے یا نہ مانے، کافر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کھیل رہے ہیں، مکر کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، فوجیں میدان میں اتار چکے ہیں، ان کے بیوقوف کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے ملعون اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مت سمجھنا یہ چند لوگوں کی حرکت ہے، سارے کافر، مگر تھوڑے ان میں سے سارے کافر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورۃ صف ہے، اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے۔ کافر اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اسے کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ اور ان حالات میں حکمران سوئے ہوئے ہیں، ان کو اپنے دوروں اور سیر و سیاحت کی فکر ہے۔ مسلم امت کی عزتیں کافروں کے قبضے میں ہیں، اور جن کو تم عزت سمجھتے ہو وہ کافروں سے معانقے اور مسافے کر رہی ہیں، اور وہ کافروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اسلام کی نمائندگی ہنا ربانی کھر کرے گی، اسلام کی نمائندگی یہ زرداری کرے گا، اسلام کی نمائندگی دفتر خارجہ کرے گا، اسلام کی نمائندگی یہ پلیت کریں گے، یہ منحوس کریں گے، اسلام کی نمائندگی یہ طاغوت کریں گے، یہ کمینے حکمران کریں گے، کوئی نہیں۔ اسلام کی نمائندگی 56-57 مسلمان ملکوں میں ایک بھی کام کا حکمران نہیں ہے جو اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہو۔ اسلام کی نمائندگی کرنے والے خالصتاً مجاہدین ہیں جو میدانوں کے اندر ہیں اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خون کے قطرے پیش کر کے اللہ رب العزت کی عظمت کو بلند کر رہے ہیں۔ حکمران اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، اپنی خاطر تو ان کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں، کوئی ان کی توہین کرے، کوئی ان کے خلاف بولے، پارٹی کے لیڈر اور قائد کے خلاف، صدر وزیر اعظم کے خلاف، کسی بادشاہ عامر کے خلاف کوئی بولے تو فوراً قانون اور فوج اور ادارے اور سپاہی اور سارے کرندے اور ایجنٹ حرکت میں آ جاتے ہیں، پکڑ لو ان کو، گرفتار کر لو ان کو، ہتھ کڑی لگا دو، جیل کی کوٹری میں بند کر دو، اور وطنوں کو سلام کرنے والوں، اور وردیوں کو سلام کرنے والوں، اور ووٹوں کو سلام کرنے والوں، حکمرانوں کو سلام کرنے والوں، باطل نظاموں کو سلام کرنے والوں، پلید یونو کو سلام کرنے والوں، سلامتی کونسل خبیث کو سلام کرنے والوں، آمینہ کے لال کی حرمت کا کون پاس کرے گا؟ رحمت کائنات اکیلے کائنات پر باری ہے، سارے ادارے چوٹے، سارے نظام چوٹے، سارے حکمران چوٹے، رحمت کائنات کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ پیارے نبی، ہمارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احترام ہم نے کیا ہے، کیا عزت ہم نے دی ہے، کیا مقام ہم نے دیا ہے؟ کوئی حرکت میں آیا، کوئی جوش میں آیا، کوئی بیدار ہوا، کوئی ایٹم بم کی دھمکی لگائی گئی، کوئی میزائل چلائے گئے، کوئی حرکت میں آیا، کوئی کافروں سے انتقام کی بات کرے، اور گیا گزرا انسان
گیا گزرا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ جو توہین رسالت کرنے والے کافر کی گردن اڑائے گا $1,00,000 انعام پائے گا. ساری حکومت اس کے ارد گرد ہو گئی ہے. بیان واپس لو. پارٹی کہتی ہے بیان واپس لو. حکمران کہتے ہیں بیان واپس لو. اور وہ جرت سے کہتا ہے اگر کسی اور نے بھی یہ جرم کیا تو میں اس کے قتل پر بھی $1,00,000 انعام رکھتا ہوں. کوئی ہے جو بیدار ہو, کوئی ہے جو ہوش میں آئے. اور اوپر سے غلطیوں پہ غلطیاں ہم کرتے جا رہے ہیں. ہمارے عام طور پر آج کل پتہ کیا ہو رہا ہے, جن کو کبھی قرآن آتا نہیں ہے, قرآن سے محبت نہیں ہے, قرآن سے پیار نہیں ہے, وہ نام نہاد دانشور آج کل پڑھتے دکھائی دیتے ہیں. معاف کر دو جی, درگزر کرو جی, کچھ نہ کہو جی, اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تھا. ان کو اب معاف کرنے والی آیات یاد آئی ہیں, حدیثیں یاد آئی ہیں. درگزر کرنے والے پیغام ان کو اب یاد آئے ہیں. اور کہہ کیا رہے ہیں, اور جی کافروں سے کہو معافی مانگنے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. ان ظالموں کو حق کس نے دیا؟ صاف سن لے, اللہ کے نبی کی توہین کرنے والوں کے لیے روئے زمین پر کوئی معافی نہیں ہے. نہ کسی حکمران کو حق ہے, نہ کعبے کے امام کو حق ہے, نہ کسی مفتی کو حق ہے, نہ کسی شیخ الاسلام کو حق ہے, نہ کسی بڑے کو حق ہے. کسی کو حق نہیں ہے. امام کعبہ بھی کہتے ہیں وہ واجب القتل ہے. صحیح خالص کتاب و سنت کے علماء بھی کہتے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کافر ہو وہ واجب القتل ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے, اپیل یہ کی جاتی ہے اور جی امریکہ کے اندر توہین رسالت ہوئی ہے نا تو اوباما سے کہو اس کو سزا دے. اچھا کافر سے کہو میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, اس کو کہو سزا دے, جیل میں بند کر دے. نہیں, کافروں کے پاس جا کے سزاؤں کے مطالبے کیے نہیں جاتے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کافر تیرے فیصلے نہیں کریں گے, وائٹ ہاؤس تیرا فیصلہ نہیں کرے گا, IMF تیرا فیصلہ نہیں کرے گا, عالمی جھوٹی مکار عدالتیں تیرے فیصلے نہیں کرے گی, OIC تیرا فیصلہ نہیں کرے گی, سلامتی کونسل تیرے فیصلے نہیں کرے گی. تیرا فیصلہ رب کا قرآن کرتا ہے, تیرا فیصلہ سورۃ انفال کرتی ہے, سورۃ توبہ کرتی ہے, تیرا فیصلہ صحیح بخاری مسلم کرتی ہے. توہین رسالت کا قانون منظور کیا جائے, یہ آج کل مطالبہ ہے. OIC بھی قرارداد پیش کر رہی ہے. یہ بات کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے. ہم نے کل جمعہ کے اندر بھی بتایا تھا کہ توہین رسالت کا قانون آسمان کے رب نے بنا دیا ہے. پھر کیوں کہتے ہو UNO سے, پھر کیوں کہتے ہو امریکہ سے, پھر کیوں کہتے ہو سلامتی کونسل سے؟ یہ UNO قانون بنائے توہین رسالت کا, رب نے بنا دیا ہے. کہ رب کے بنائے قانون پر حکمرانوں تمہیں اعتبار نہیں ہے, مولویوں تمہیں اعتبار نہیں ہے, عوام الناس تمہیں اعتبار نہیں ہے. اللہ نے قانون بنا دیا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس قانون کو نافذ کرے, اس قانون کو غالب کرے, اس دنیا کو دنیا میں قانون کو منوائے. ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے, ایک ناگوار حقیقت یہ بھی ہے کہ امت کمزور ہے, عالم اسلام کمزور ہے, حدود اللہ کا نظام نہیں ہے, اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے, خلافت اسلامیہ کا قیام نہیں ہے, دین اسلام کی بنیاد پر کوئی ملک نہیں ہے. ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اکٹھ نہیں ہے, مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے. لیکن دوستو کسی صورت محبت رسول علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی جائے گی. محبت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ, صدیق اکبر تھے, لاجواب محبت کرنے والے تھے, لاجواب پیار کرنے والے تھے. کہا تھا نا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا باپ سمجھ کر, اگر تو میری تلوار کے وار کے نیچے آ جاتا میں دشمن مصطفیٰ سمجھ کے, میں گستاخ رسول سمجھ کے میں تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا.
کہا تھا نا عبداللہ ابن ابی نے، عبداللہ ابن ابی منافق مرتد کا مسلمان بیٹا، موحد بیٹا عبداللہ، اس کو پتا چلا کہ میرے باپ نے نبی علیہ السلام کو گالی نکالی ہے، نعوذ باللہ طرح طرح کی بکواس کی ہے۔ باپ ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوا، بیٹا دروازے میں داخل ہو گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ باپ آیا، کہا میں تمہیں اندر داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک نبی کائنات علیہ السلام اجازت نہ دے، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، ذلیل تم ہو، نکمے تم ہو، اپنے باپ کو کہہ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس چل کر گیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میرے باپ کے قتل کا کوئی پروگرام ہے تو کسی اور کو نہ کہنا، مجھے حکم دینا، اپنے باپ کی گردن میں خود کاٹوں گا۔ محبت یہ تھی، سچا پیار یہ تھا جو مصعب بن عمیر نے کر کے دکھایا تھا، سعد بن ابی وقاص نے کر کے دکھایا تھا۔ ماں مرتی ہے تو مرتی رہے، میں نبی علیہ السلام کا دامن کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ واللہ یا لو کانت لک مئۃ نفس نفسا، مئۃ نفس خرجت نفس نفسا ما ترکت دینی ھذا، ماں 100 جانیں بھی تجھے ملیں اور تو بار بار جیے اور مرے، میں نبی علیہ السلام کی محبت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ مصعب بن عمیر نے بدر کے میدان میں کہا تھا اس کی رسیاں ذرا مضبوطی سے باندھنا مشکیں، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ تو اس نے سوچ کر کہا اور میرے بھائی تو میرا بھائی نہیں ہے، وہ تیری ماں نہیں، کہا نہ وہ میری ماں نہ تو میرا بھائی، میرے بھائی تو یہ مدینے والے انصار ہیں۔ محبت کا یہ عالم تھا۔ صحابہ تو صحابہ تھے رضوان اللہ اجمعین، ہمیں صحابہ کرام کا بھی دفاع کرنا ہوگا، ہمیں صحابہ کرام کا بھی دفاع کرنا، یہ تو ہم کبھی بتائیں گے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنا بھی توہین رسالت ہے، صحابہ کرام کی توہین کرنا بھی توہین رب العالمین ہے۔ جو صحابہ کو گالیاں نکالے، امہات المومنین کو گالیاں نکالے، ان چوڑے چماروں کو اپنے سٹیجوں پہ آنے نہ دیا کرو، ان کو توہین رسالت پر گندے پلیدوں کو بولنے نہ دیا کرو، ان کو نبی کی محبت کا کوئی پاس نہیں ہے، ان کو نبی علیہ السلام کی محبت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جو صحابہ کو، میرے صدیق کو، میرے فاروق کو، میرے عثمان کو، علی حیدر کرار کو، ذی النورین کو، معاویہ کو، حسن و حسین کو، طلحہ و زبیر کو، خالد کو، سعد سعید کو، میری خدیجہ الکبریٰ کو، میری عائشہ صدیقہ کو، فاطمہ الزہرا کو، جو امہات المؤمنین کو، صحابہ کو، صحابیات کو گالیاں نکالتا ہے، مجرم وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا امریکہ کے پادری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دفاع کرنے والے تھے نبی پاک علیہ السلام کا، اللہ کے رسول کا نام لے کے درود پڑھنے والے تھے، خون کے قطرے پیش کرنے والے تھے، آپ کے لعاب کو اپنے جسم پر ملنے والے تھے، پیارے نبی علیہ السلام کا پسینہ شیشی کے اندر ڈال کے سنبھالنے والے تھے، اس پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرنے والے تھے، اپنے بچوں کو کٹوانے والے تھے، سمندروں میں چھلانگے لگانے والے تھے، کیسر و کسرا سے ٹکرانے والے تھے، کافروں کی گردنیں کاٹنے والے تھے۔ وہ صحابہ تھے، آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے، وہ دمکتا ہوا چاند تھے، وہ دمکتے ہوئے سورج تھے۔ رب کی قسم جس طرح نبی علیہ السلام کی دنیا میں مثال کوئی نہیں، اس طرح میرے صدیق کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، میرے فاروق کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، میرے عثمان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، میرے علی حیدر کرار کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی کوئی مثال نہیں خالق مالک ہونے میں، عبادت کے لائق ہونے میں، جس طرح اطاعت میں محمد علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ہے، جس طرح کعبہ کے بیت اللہ ہونے میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس طرح قرآن کے رب کے کلام ہونے میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس طرح صحابہ کے نبی پاک علیہ السلام کے جانثار ہونے میں بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔
اور صحابہ تو صحابہ، تابعین بھی، تبا تابعین بھی رسول اللہ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کو دیکھ کے کہا تمہیں بڑی محبت تھی نا نبی علیہ السلام سے، تم نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، رب کی قسم ہم بھی دیکھ لیتے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، ہم بھی دیکھ لیتے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے۔ ایک دفعہ ثابت بنانی رحمہ اللہ انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ لیا، صحابی رسول کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے بوسے دینے لگے۔ کہا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ایک مرتبہ یحییٰ حارث رحمہ اللہ واصلہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے ان سے محبت کر رہے تھے، ان سے پیار کر رہے تھے، ان کے چہرے کا، ان کی پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاہنے والے کہہ رہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی جدائی تو کھجور کا وہ تنا برداشت نہیں کر سکا تھا، تم پر تو حق ان سے زیادہ بنتا ہے۔ وہ کھجور کا تنا، لکڑی کا ستون، وہ جدائی برداشت نہیں کر سکا، تم کس طرح نبی علیہ السلام کے فراق میں جی رہے ہو؟ ایک تابعی نے مقداد بن اسود کو درس دیتے سنا، قریب سے گزرے تو کہا یہ آنکھیں بڑی پیاری ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا ان آنکھوں نے آمنہ کے لال کا دیدار کیا ہے۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ آج ہمیں بھی اسی محبت کا ثبوت دینا ہوگا، آج ہمیں بھی اسی پیار کا ثبوت دینا ہوگا۔ آؤ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ ہم دنیا کے قانونوں کو نہیں مانتے، دستوروں کو نہیں مانتے، گندے ضابطوں کو نہیں مانتے۔ دنیا کے پلیت قانون ہمارے بورڈ کے نوک پر ہیں، چاہے دنیا لے کے آ جائے، ورلڈ آرڈر لے کے آ جائے، امریکہ پلیت لے کے آ جائے، ہمارے لیے اگر کوئی قانون ہے، دستور ہے تو اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اور خلفائے راشدین کے ضابطے ہیں۔ او اللہ کا قرآن پڑھو، جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخان رسالت ہیں، ان کی سزا قرآن کیا تجویز کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا علیہم السلام کا مذاق اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا، پھر ان میں سے کوئی بچ نہیں پایا۔ دوسرا مقام اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے نبی یہ تیرا مذاق اڑانے والے ہم ان سے ایسا نپٹیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے، ہم مذاق کرنے والوں سے نپٹ لیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تیسرا مقام وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اے میرے نبی علیہ السلام جو آپ کی چغلی کرتا ہے، ہمز لمز کرتا ہے، ایسے ظالموں کے لیے جہنم کے نچلے گڑے میں جگہ ہے اور جہنم کی گھاٹیاں ہیں۔ چوتھا مقام فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جٹلانے والے اللہ کا قرآن سورۃ قلم پڑھو۔ آج ہم کافروں کے خلاف سخت لفظ بولتے ہیں تو بعض شرم والوں کو بڑی شرم آتی ہے کہ جی اتنے سخت لفظ ممبر پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہو، ان کو کافروں کی بکواس نظر نہیں آتی، ان کو کافروں خنزیروں کی باتیں نظر نہیں آتی۔ اور 29واں پارہ، 29ویں پارے کی دوسری سورت القلم پڑھو، اللہ فرماتے ہیں اوتُلِّل بعد ذالک ذنی، حد حرام کافر جڈ گوارے اور حرام زادے ہیں، حرام کے ہیں، حلال کے نطفے نہیں ہیں۔ یہ جاؤ ترجمہ لغت کی کتابوں میں پڑھ لو، زنیم زانی بدکار کی اولاد ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پلید لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن
فیصلہ کر رہا ہے گستاخی رسول کی سزا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. سورۃ احزاب ہے 5واں مقام. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر لعنت بیچتے ہیں، ظالم پلید بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، شب و شتم کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ان پر لعنت ہوتی ہے. یؤذون اللہ ورسولہ، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، رب نے ان ظالموں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے. چھٹی آیت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں دونوں ابو لہب کے اور اس کی بیوی کا بھی بدتر انجام ہوگا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نکالتے ہیں. 7واں مقام ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. ابتر نسل نہیں چلے گی، بالکل منحوس اور ملعون ہے. اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ابتر ہے، وہ اللہ کی زمین پر بدتر انسان ہے. 8ویں آیت اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ انفال ہے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. گستاخ رسول کی سزا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو. ضرب ضرب یضرب ضربن کی جاؤ جا کے ترجمہ پڑھ لو، اس کا مطلب کیا ہے. قلم نہیں، اسپیکر نہیں، خطبے نہیں، درس نہیں. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پور پہ مارو، ٹکڑے ٹکڑے ان ظالموں کے کر دو. کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی مخالفت کی ہے. اور جو گالی نکالے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کی سزا بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، یہ دنیا میں عذاب ہے اور اللہ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی ان کے لیے رکھی ہوئی ہے. 9ویں آیت اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت کا فرمان وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 12 ہے. جو وعدے توڑ ڈالے، اسلام کا مذاق اڑائے. اسلام میں قرآن بھی ہے، اسلام میں توحید بھی ہے، اسلام میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. جو توہین کرتا ہے ایسے کفر کے سرداروں کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو. یہ باز آنے والے نہیں جب تک قتال نہیں کرو گے. الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم. حکمرانوں اور سربراہوں، لیڈروں، قائد کہلوانے والوں، اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو، کافروں سے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان امریکیوں کی فوجوں سے، ان کے اسلحے سے، ان کے گوداموں سے، ان کے ڈالروں سے ڈرتے ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے فاللہ احق ان تخشوا، ڈرنا ہے تو ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو. یہ کیوں کافروں سے ڈرتے ہیں؟ یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، ان کے اندر ایمان رتی برابر بھی نہیں. کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. کافر پلید ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ ہے کوئی ذمہ داری اٹھانے والا؟ ہے کوئی کافروں کو للکارنے والا؟ ہے کوئی کافروں کے خلاف میدان میں نکلنے والا جو حرمت رسول پر بھی نہ بولے، توہین رسالت پر بھی نہیں بولتا؟ وہ مسلمان کبھی ہو نہیں سکتا ہے. جب تک نہ کٹ مرو میں امام کائنات کی حرمت پر، اللہ شاہد ہے کہ میرا ایمان کبھی کامل ہو نہیں سکتا. کامل نہیں، ایمان کبھی رہ ہی نہیں سکتا.
اللہ کا قرآن کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم، ان کافروں سے قتال کرو، ان کو مارو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو مروانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو اللہ خود بھی ان کو سزا دے سکتا تھا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اے عالم اسلام، اے پڑھے لکھے جوانوں، اے کتابیں حفظ کرنے والوں، اے سندیں لینے والوں، اے ڈگریاں گھر میں رکھنے والوں، ایوارڈ سجانے والوں، میڈل لینے والوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا بدلہ لینے کا تمہارے دلوں میں شوق نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، تو پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ رب کا قرآن یہ سزا تجویز کرتا ہے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے۔ ہم سزا کیا تجویز کرتے ہیں؟ امریکہ کے خلاف 4 نعرے لگائیں گے، مل جل کے کفر شرک سارا مل کے اکٹھے ہو کے نعرے لگ جائیں گے، ہاں جلوس نکل آئیں گے، احتجاج ہو جائے گا۔ یہ توہین رسالت کے خلاف نعرے لگانے والے سب سے پہلے توہین رسالت خود کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی صفتیں اللہ کے رسول میں ڈال رہے ہوتے ہیں، رب العزت کا پیغام اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا پیغام کہتا ہے، خالق اللہ ہے اور مخلوق میں سردار امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا، جن ظالموں نے اللہ کے رسول کی توہین کی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا علاج کیا تجویز کیا تھا؟ موت ان کا علاج ہے، موت، قتل ان کا علاج ہے۔ اللہم علیک بالقریش، نبی علیہ السلام کافروں کے خلاف بد دعا کرتے رہے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی بد دعا کرتے رہے، اللہ کافروں سے نپٹ لے، اللہ کافروں کو ختم کر دے۔ اور صرف بد دعا ہی نہیں مانگی، آج ہم تو قنوت نازلہ بھی نہیں نمازوں میں کرتے، قنوت نازلہ ہی نہیں کی، پیارے نبی علیہ السلام نے آرڈر بھی جاری کیے، میرے صحابہ جاؤ گستاخان رسالت کی گردنیں کاٹ کے لاؤ۔ آرڈر دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دینے والے ہیں، پیغام سنانے والے ہیں، جاؤ گستاخ رسول کی گردن کاٹو۔ ابن قتل، آپ نے قتل کا حکم دیا، وہ شعر و شاعری کرتا تھا آپ کے خلاف، وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں نکالتا تھا، فرمایا جہاں ملے قتل کر دو۔ صحابہ آئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی وہ تو کعبے کے پردوں میں چھپ گیا ہے کہ شاید میری جان چھوٹ جائے گی، فرمایا کعبے کے پردے میں چھپا ہے، وہاں بھی اس کی گردن جا کے کاٹ دو۔ ہے معافی کسی گستاخ رسول کے لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہا، تو ابو برزہ کہتے ہیں میں اٹھ پڑا، میں نے کہا اے خلیفہ راشد اجازت دو میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، کہ اگر میں تمہیں کہتا تم اس کی گردن کاٹ ڈالتے؟ کہا میں کاٹ ڈالتا۔ کہا نہیں، اگر کسی کی گستاخی پر گردن کٹ سکتی ہے تو نبی علیہ السلام کی گستاخی پر گردن کاٹی جاتی ہے۔ عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے کہا جو نبی علیہ السلام کو گالی نکالتا ہے فوراً واجب القتل ہے۔ علی المرتضیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ السلام کو گالی نکالتا ہے من سب نبینا قتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ خالد ابن ولید سیف اللہ نے کہا جو نبی علیہ السلام کو گالی دے گا وہ واجب القتل ہے، روئے زمین پر کوئی شخص اس کو پناہ نہیں دے سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو امام مالک کہتے ہیں ما بکا الامہ بعد شتم نبیہا، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہونے کے بعد امت کے زندہ رہنے کا جواز ہی کوئی نہیں رہتا۔ امت کے اس زمین پر قدم رکھنے کا جواز نہیں۔ رحمت کائنات کی توہین ہونے کے بعد پھر انقلاب، پھر تبدیلیاں، پھر مارکے، پھر یلغار، پھر وار، پھر تلوار، پھر میدان، پھر جہاد ہوتا ہے۔ آج نبی اسلام کی توہین کے بعد بھی وہی کرکٹ کے میچ، وہی ٹیمیں آگے پیچھے تنگ کرتے ہیں حکمران، میچ ہو رہے ہیں تو لائٹ نہیں جا رہی ہے،
میچ دیکھے جا رہے ہیں، کھیل کھیلے جا رہے ہیں، لوڈو گیم ہے، تماشے لگ رہے ہیں، داڑیاں مونڈی جا رہی ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بازار حسن قائم ہے، گندی سیڈز بیچی جا رہی ہیں موبائل کے اندر، اور مسلمان اللہ کے نبی کی توہین کا سن کے بھی تیرے موبائل میں گندے گانے باقی رہے، تیرے موبائل میں گندی فوٹو باقی رہی، تو فلمیں دیکھتا رہا، تو نشہ کرتا رہا، جوا کھیلتا رہا، اللہ کے رسول کی توہین ہونے پہ تو شرک کرتا رہا، قبروں پہ سجدے کرتا رہا، غیر اللہ کو پکارتا رہا، بدعت کا ارتکاب کرتا رہا، تو اللہ کے رسول کی توہین ہونے پر بھی یورپ کے دورے کرتا رہا، دولت کمانے کے لالچ میں کافروں کے کتے نہلاتا رہا، شراب بیچتا رہا، شراب کلب کی ڈیوٹی لیتا رہا۔ بتا تیرا اسلام کہاں، بتا تیرا ایمان کہاں ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی توہین ہونے پر کیا علاج ہے کافروں کا؟ تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں من سب نبی او تنکسو، جو نبی علیہ السلام کو گالی نکالتا ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی توہین کرتا ہے یجب قتلہ، اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے، فلا یستتاب، کہتے ہیں کانا کافرن او مسلمہ، توہین کرنے والا کافر ہو، توہین کرنے والا مسلمان ہو، تو اللہ کے رسول اسلام کی توہین کرے گا، اسے توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس کی توبہ کو قبول کیا نہیں جائے گا۔ توبہ اگر ہوگی سچی اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے، مگر دنیا میں گستاخ رسول کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کانا لہو حق ان یعفو، نبی علیہ السلام کی توہین ہونے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو حق تھا کہ وہ معاف کر دیں کسی کو، چاہے بدلہ لے لیں، امت کے کسی فرد کو توہین کرنے والے کو معافی دینے کا حق نہیں ہے۔ ابن عابدین شامی کہتا ہے، خطابی کہتے ہیں، محمد بن سہنون کہتے ہیں، اجمع العلماء، پوری دنیا کے علماء نے، سارے فرقوں نے، سارے گروہوں نے، ساری پارٹیوں نے اجماع کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے گا وہ گردن کاٹی جائے گی، اس کی واجب القتل ہے، چاہے توبہ کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اس کو کافر نہ ماننے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ علماء کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا فیصلہ، یہ خلفائے راشدین کا فیصلہ۔ گستاخ رسول کی یہ سزا قرآن و حدیث میں آئی ہے، واجب القتل ہے، اس کی گردن کاٹی جائے گی، نہ موقع دیا جائے گا، نہ مہلت دی جائے گی، نہ تاخیر کی جائے گی، نہ جیل میں بند کیا جائے گا، بلکہ فوراً قتل کیا جائے گا۔ آؤ تاریخ کی کتابوں کو کھول لو، گستاخانِ رسالت کا انجام کیا ہوا؟ سب سے پہلے ابو جہل مردار ہوا جو نبی اسلام کو گالی دیتا تھا۔ جاؤ بدر کی تاریخ پڑھ لو، رحیق المختوم پڑھ لو، سیرت ابن ہشام پڑھ لو، ابن خلدون پڑھ لو، البدایہ والنہایہ پڑھ لو۔ معاذ و معوذ نے جب ابو جہل کا پوچھا تھا عبد الرحمن سے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تم نے کیا کہنا ہے؟ تو معاذ و معوذ نے یہ نہیں کہا تھا وہ قریش کا سردار ہے یا چودھری ہے یا فلاں فلاں ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے، بلکہ معاذ و معوذ نے کہا تھا سمعنا بأنہ یسب نبینا، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی نکالتا ہے۔ گالی دینے والے کی سزا معاذ و معوذ نے قتل تجویز کی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی۔ ابو جہل گستاخ رسول جہنم واصل ہوا، ابو لہب گستاخ رسول علیہ السلام اتنی بری بیماری میں مرا کہ مر گیا تو بدبو آ رہی تھی، بیٹوں نے دفنایا بھی نہیں، گڑھا کھود کے پھینک دیا۔ جو گستاخی کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ایک یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کو گالی نکالی، سیف اللہ خالد بن ولید نے سن لیا، رب کی قسم اللہ کے نبی تک بھی کیس گیا نہیں، تلوار پکڑی، گردن کاٹ کے جا کے بتایا گالی دینے والی عورت کو اللہ کے رسول میں نے قتل کر دیا ہے۔
کوئی کیس نہیں، ثابت ہو جائے تو گردن کاٹی جائے گی۔ وہ نبینا صحابی جس کی بیوی، بچوں کی ماں اللہ کے نبی اسلام کو گالی نکالتی تھی، رات کا وقت تھا، اس نبی نے صحابی نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر پوچھا، نہیں کیوں فیصلہ ہو چکا تھا، رب کا قرآن کہہ چکا تھا، اور جب فیصلہ ہو جائے تو دوبارہ فیصلے کروائے جاتے نہیں ہیں، کا فیصلہ ہو چکا۔ رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی پھول جیسے بچوں کی ماں کے سینے میں خنجر گاڑ کے اس کو مار دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو فرمایا اس کا خون حلال تھا، اس کو قتل کرنا جائز تھا، میرے صحابی نے تو اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ گستاخ رسول کعب بن اشرف، یہودی ماکر محمد بن مسلمہ سے آپ نے کہا، من لی بے کعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے بدلہ لے، انتقام لے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا، میں بدلہ لوں گا اللہ کے رسول، بس مجھے اتنی سی اجازت دے دو کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں کرنی پڑے نا ادھر ادھر کی، تو مجھے کرنے کی اجازت۔ آپ نے کہا تم باتیں بھی کر سکتے ہو لیکن اس کی گردن ضرور کاٹنی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے بڑے طریقے سے جا کے کعب بن اشرف کو قتل کیا، اور میدان جہاد میں دھوکہ دینا بھی جائز ہے، کافروں کے ساتھ دھوکہ کرنا بھی جائز ہے۔ میدان جہاد میں جنگ دھوکے کا نام ہے۔ کعب بن اشرف کی گردن کاٹی، محمد بن مسلمہ نے ابو رافع یہودی کی گردن کاٹی، نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ نے کس طرح اندر داخل ہوئے، آواز دی، ابو رافع۔ ابو رافع بولا، میں جلدی سے تیر مارا، اندھیرے میں اس کی چیخ نکلی، پتہ چلا مرا نہیں ہے، پھر آواز بدل کے بولی، ابو رافع۔ ابو رافع نے کہا، اور دیکھ کون ہے تو؟ ابھی میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں آواز دینے والا ہی حملہ آور ہے۔ اب پکا پتہ چل گیا، مارا تیر، مارا نیزہ، تو اس کافر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ نیچے اترنے لگے تو پنڈلی ٹوٹ گئی۔ ساتھیوں سے کہا تم چلے جاؤ، جب تک مجھے پکا پتہ نہیں چل جائے گا مر گیا ملعون، میں نہیں جاؤں گا۔ اعلان ہوا ابو رافع مر گئے، گئے جا کے نبی علیہ السلام کو قصہ سنایا، اپنی پنڈلی بتائی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ رحمت کائنات نے بسم اللہ پڑھ کے پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی پہلے سے بھی درست ہو گئی۔ گستاخانِ رسالت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ وہ کسرا، وہ پرویز، خسرو پرویز نے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا تھا۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے خط کو پھاڑا ہے رب اس کی حکومت کو پھاڑ دے گا، توڑ دے گا۔ چند دنوں کے بعد خط پھاڑنے والے کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی سرخ، آپ نے کہا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ عثمان ابن عفان سفارش لے کے آگے، اللہ کے رسول توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دو۔ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول چپ رہے، کہا میں توبہ کرتا ہوں، آپ چپ رہے۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا، اور 2 مرتبہ اس نے بات کی، میں چپ رہا، میرے صحابہ تم میں سے کسی کو سمجھ میں نہ آیا، میں نے 2 مرتبہ چپ رہ کر اشارہ تمہیں کیا تھا، کاٹ ڈالو اس کی گردن، کوئی اس کی توبہ نہیں۔ مگر تیسری مرتبہ بھی جب تم نے کچھ نہیں کیا، پھر میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، یعنی اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے کہا آپ ہمیں آنکھ کے اشارے سے بتا دیتے، کہ نبی آنکھ سے خیانت نہیں کرتا، میں نے 2 مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں کی تھی، تو مارنا چاہتے اس گستاخ کو مار سکتے تھے۔ دیکھ لو انجام، وہ مرتد کلمہ پڑھا عیسائی بعد میں ہو گیا، کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، وہ میں لکھواتا تھا ہر چیز، مر گیا ملعون گستاخ رسول، اور مر گیا، زمین کے اندر دفنایا۔ بخاری کی حدیث ہے، عیسائیوں نے اگلے دن دیکھنے آئے تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ عیسائیوں نے سمجھا مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اگلے دن دور کہیں لے گئے، گڑھا کھودا، دفنا دیا۔ اگلے دن گئے تو زمین نے پھر باہر نکال دیا۔ 3 مرتبہ زمین نے قبول نہیں کیا۔ عیسائیوں کو سمجھ آ گئی کہ گستاخ رسول کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ گستاخان رسالت کا یہ انجام عامر بن طفیل نے، ایک عامر بن طفیل یہ کافر اللہ کے رسول سے کہتا ہے کلمہ تو تمہارا پڑھ لوں مگر وعدہ کرو
تمہارے بعد میری حکومت ہوگی۔ کہا نہیں قبول ہے۔ کہا کلمہ تو پڑھ لوں، وعدہ کرو دیہاتوں میں حکومت ہماری ہوگی، شہروں میں حکومت تمہاری ہوگی۔ کہا نہیں قبول۔ گھوڑے پہ بیٹھا، اچانک پیٹھ سے نیچے گرا اور مردود ہو گیا ظالم۔ گستاخ رسول کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ابی ابن خلف اللہ کے نبی کو تیر مارتا ہے، نبی علیہ السلام نے تیر مارا، تھوڑا سا اس کو تیر لگا، نیزہ لگا ابی بن خلف کو، تھوڑا سا لگا، چیخ رہا تھا، بیل کی طرح ڈکار رہا تھا۔ کسی نے کہا تھوڑا سا تیر نیزہ لگا ہے تو چیخیں کیوں مارتا ہے؟ کہا یہ تو مجھے نیزہ لگا ہے، مجھے پتا ہے یہ محمد ابن عبداللہ میری طرف تھوک بھی دیتا تو میں زندہ کبھی نہ رہتا، اور وہی ہوا۔ وہ تھوڑے سے زخم نے بڑے زخم کی شکل اختیار کر لی، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ مردود بھی جہنم واصل ہو گیا۔ ابن سبینہ یہودی ماکر کی گردن محیصہ نے کاٹی تھی، واقعہ یاد ہوگا تمہیں، یاد دہانی کرواتا ہوں۔ گردن کاٹ کے آئے تھے تو بھائی نے کہا تھا نا کہ کیوں گردن اس کی کاٹ کے آئے ہو؟ غلہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، حکمران بھی کہتے ہیں امریکہ ہمیں ایڈ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، کیوں اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے؟ کہا کیوں گردن کاٹی؟ کہا الذی امرنی بقتل لو امرنی بقتل کا، واللہ یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، دل میں رکھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، بچوں کو یاد کروانے والے۔ محیصہ نے کہا، الاستیاب کے اندر ابن عبد البر نے بیان کیا ہے، اور بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں مجھے کس نے حکم دیا تھا یہودی کی گردن کاٹنے کا؟ اللہ کی قسم وہ ہستی اقدس مجھے تیری گردن کاٹنے کا حکم دیتی، میں تیری گردن بھی کاٹ ڈالتا۔ اور مختلف زمانوں میں واقعات پیش آتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انجام کیا ہوا؟ جو نوح علیہ السلام کی توہین کرتا تھا، کان من المغرقین، پانی میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی توہین کرتی تھی، جہنم واصل ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی توہین کرتی تھی، جہنم واصل ہو گئی۔ فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا تھا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی، اور مچھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مروا دیا۔ ایسے ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور کافروں صلیبیوں کے بادشاہ نے اللہ کے رسول کی توہین کی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کوئی معافی نہیں توہین رسالت کرنے والوں کے لیے۔ اندلس کے حکمرانوں نے، اندلس میں تحریک شماتت رسول چلی، عیسائیوں نے زور شور سے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرنا شروع کر دی، کبھی اس نکر سے کبھی اس نکر سے۔ تم اللہ کے دین کے چاہنے والے اٹھے، قاضی القضاء نے فیصلے کرنے شروع کیے، کہا جو بھی اللہ کے رسول کی توہین کرے گا اس کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ کوئی ہے قاضی آج فیصلہ کرنے والا؟ کوئی ہے جج آج یہ فیصلہ کرنے والا، اعلان کرنے والا مسلمانوں جو توہین کرے گا اس اللہ کے رسول اسلام کی، اس کی گردن کو کاٹا جائے گا؟ اور اندلس میں کافروں کی گردنوں کو کاٹا گیا۔ اور اکبر کے زمانے میں، جلال الدین اکبر کے زمانے میں ایک برہمن نے اللہ کے رسول کی توہین کی۔ اکبر نے، حالانکہ وہ بھی اتنا دیندار نہیں تھا، برہمن کی گردن کاٹی۔ حقیقت رائے کو بھی تم جانتے ہوگے، بسنت رائے کو بھی، جس کے نام پہ بسنت منائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیسے مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی توہین پر جلوس بھی نکال رہے ہیں، چند دن گزریں گے بسنت بھی منا رہے ہوں گے۔ دن کو مسجد میں، رات کو میں خانے میں، دونوں کام ہی جاری ساری ہے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ حب رسول ہے۔ داڑھی رگڑ کے مونڈ دو، عورتیں پردہ نہ کرے، بازاروں کی زینت بنے، اور فلمیں دیکھے، گانے سنے، یہ حب رسول ہے۔ گندی سیریز کی دکانیں تم نے بند نہیں کی، الٹا کہہ رہے ہیں سینمے کیوں جلائے گئے، فلاں کیوں ہو گیا۔ یہ گندگی کا اڈا حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، گندگی کے اڈے مٹائے جاتے، ختم کیے جاتے۔ کہاں ہے حب رسول؟ کہاں ہے؟ کسی ایک نے توبہ کی ہو نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہونے کے بعد، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کاٹوں گا، داڑھی نہیں مونڈوں گا۔ عورتوں نے توبہ کی ہو، آج کے بعد بے پردہ نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے توبہ کی ہو، گانے موبائل سے ڈیلیٹ کیے ہو۔ کیسی تیری حب رسول ہے، شرم تک نہیں آتی؟ یہ حب رسول ہے۔
اور تمہیں کچھ واقعے سناتا ہوں. حقیقت رائے اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی, مسلمان نے گردن کاٹی. اور ماضی قریب میں راجپال نے, پلید نے کتاب لکھی رنگیلا رسول, نعوذ باللہ. اس کتاب کا جواب شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے دیا, مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب سے جواب دینے والے وہ تھے. اور غازی علم دین علامہ اقبال نے, شاعر مشرق نے کہا تھا, ہم شعر کہتے رہے اور ترخانہ دا پتر ساڑھنا بازی لے گیا. عطا اللہ شاہ بخاری نے انگریزوں کی دفعہ 144 آج بھی لگتی ہے, قانون وہی ہے, دستور انگریزوں والے ہیں. 144 دفعہ کو روندا, کہا میں تمہاری دفعہ کو نہ روندوں تو داغ میرا بھی نام نہیں. دفعہ کو روند دیا. غازی علم دین نے خنجر تیار کیا, راجپال کو صبح سویرے جا کے خون سے نہلوا کے جہنم واصل کر دیا. جیل میں گیا غازی علم دین تو وکیلوں نے کہا ایک مرتبہ کہہ دو عدالت میں میں نے قتل نہیں کیا, ہم تمہیں چھڑا لیں گے. تو غازی علم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا یہی تو تمغہ ہے میرے سینے میں, یہی تو اعزاز ہے, میں اس سے انکار کیوں کروں اپنی جان بچانے کے لیے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کہوں گا میرے دامن میں اور تو شاید کچھ نہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ گستاخ رسول کی گردن کو میں نے کاٹا تھا. غازی عبدالقیوم کمرہ عدالت میں وہ کافر ملعون بھی آیا, اس نے نبی اسلام کے خلاف بکواس کی تھی. وہ کمرہ عدالت میں بولنے لگا, غازی عبدالقیوم نے فوراً خنجر پکڑا, عدالت میں کھڑے ہو کے اس کو مار دیا. جج نے غصے میں پوچھا اور کیوں تم نے اس کو قتل کیا؟ تو غازی عبدالقیوم نے کہا وہ خنزیر میرے نبی کی توہین کر رہا تھا, میں برداشت کیسے کرتا. اور لوگ آئے علامہ اقبال کے پاس کہ وکیل کیس لڑو غازی عبدالقیوم کا. کہا غازی عبدالقیوم کا ایمان کمزور ہو گیا ہے, وہ بچنا چاہتا ہے. گئے غازی عبدالقیوم کے پاس, کہا حرمت رسول پر میں تو کٹنا چاہتا ہوں. 1953 کا واقعہ ہے, سیالکوٹ شہر کا, دارالعلوم شہابیہ کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک پروفیسر نے پوچھا شاہ صاحب آج تقریریں بڑی کرتے ہو, ہمیں بھی رلاتے ہو, خود بھی روتے ہو, اور جلسے بڑے کرتے ہو ختم نبوت پر اور مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف بولتے ہو. شاہ جی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے اس کی گردن کو کاٹا کیوں نہیں تھا؟ گردن کاٹ دیتے جان چھوٹ جاتی. اتنے الفاظ سنے تو شاہ صاحب زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے. کہا واقعی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. 1966 نوائے وقت میں خبر چھپی اور شہیدان ناموس رسالت کے اندر متین خالد نے اس کو بیان کیا ہے. پروفیسر فضل اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا, کہتا ہے میں بیروت میں زیر تعلیم تھا. ایک انڈین لڑکی نے دوران تعلیم نبی علیہ السلام کی توہین کر دی. ہم نے کیا کیا؟ میں اس کے خلاف بولا, بڑا اس کو برا بلا کہا, میں نے اس سے بول چال بند کر دیا. کلاس کے مسلمان طالب علموں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن ہوا کیا؟ تعلیم مکمل ابھی نہیں ہوئی, مجھے بھی اور اس انڈین لڑکی کو جس نے توہین رسالت کی برس کی بیماری لگ گئی, دونوں کو, مجھے بھی. حالانکہ میں نے برا بلا اس انڈین لڑکی کو کہا اور بائیکاٹ بھی کیا, مجھے بھی برس کی بیماری, لڑکی کو بھی لگ گئی. لڑکی کی بیماری پھیلتی چلی گئی حتیٰ کہ بالکل منحوس ہوتی چلی گئی, بالکل ذلیل ہوتی چلی گئی, انجام جہنم ہو گیا. مجھے بھی بیماری لگی, پاکستان میں آیا, میں نے دوائی لی, چند مہینوں کے بعد مجھے آرام آ گیا. آگے بات سننے والی ہے. شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کو برس کی بیماری کیوں لگی؟ اس کو تو لگنی تھی, اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی, آپ کو کیوں لگی؟ تو پروفیسر کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے. کہا پتہ مجھے رب نے برس کی بیماری کیوں لگائی کہ میں نے اس کو بس برا بلا کہا تھا, میں نے اس کی گردن کیوں نہیں کاٹی تھی. مسلمانوں کہیں تمہیں بھی برس کی بیماری لگ نہ جائے, کہیں تم بھی ذلیل و خوار نہ ہو جاؤ,
کہیں بستیوں کی نظر نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی توہین ہوئی، ہم ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں، ہم بھی بس مذاق کرتے پھرتے ہیں۔ ڈرو اس انجام سے، کعبے کو پاسباں مل کے صنم خانے سے، رب کہیں سب کو تباہ کر کے نئی قوم نہ لے کے آ جائے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم نے جہاد نہ کیا، قتال نہ کیا، مر کے نہ لڑے، اللہ تمہیں تباہ کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ تم میں سے جو بھی مرتد ہوا، جس نے بھی اللہ کے رسول کی توہین اور توحید کی توہین سب کو برداشت کی، اللہ سب کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، نئی قوم لے کے آئے گا۔ رب ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، آپس میں نرم دل ہوں گے، اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ ہم آپس میں بڑے گرم ہیں، چغلیاں، غیبتیں، پروپیگنڈا، حسد، بغض، کینہ، بڑی لڑائیاں ہماری آپس میں ہوتی ہیں۔ کہو ہلکا یرا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اشداء الکفار رحماء بینہم، کوئی ہے سورۃ فتح آیت نمبر 29 کا نمونہ بننے والا؟ میرے محترم بھائیو، یاد کرو 1999 کا واقعہ، برطانیہ مانچسٹر شہر ہے، اسکول کے اندر تقریری مقابلہ ہو رہا ہے۔ نوائی وقت میں خبر چھپی، ہم اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم نے بھی یہ خبر پڑھی، اسکول میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی کو موضوع ملا نبی علیہ السلام کی شخصیت۔ اس نے حال انگریز پروفیسر سارے بیٹھے ہوئے، لڑکے بھی اکثر انگریز سے، مسلمان بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ماحول، لیکن ایمان جس کا جاگ جائے، اس طرح عامر چیمہ کا ایمان جاگا جرمن کے اندر، ایمان جس کا جاگ جائے۔ لڑکی تقریر کر رہی ہے اور بار بار محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر درود نہیں پڑھتی، درود نہیں پڑھتی۔ مسلمان ہونے کے باوجود درود نہیں پڑھتے کہ انگریزوں کو غصہ نہ آ جائے۔ نام لیتی جاتی، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ ایک مسلمان لڑکی اور بھی حال میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2-3 مرتبہ غصے سے اس لڑکی کو دیکھا، وہ بار بار پھر بھی نام لیے جا رہی، درود نہیں پڑھتی، تقریر جاری ہے۔ یہ لڑکی اچانک اپنی کرسی سے اٹھی اور اٹھ کر کہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے جتنی مرتبہ نام لیا تھا، اس نے اتنی مرتبہ درود پڑھ دیا۔ حال میں سناٹا، پروفیسروں نے اس لڑکی کو پکڑ کے حال سے باہر نکال دیا، الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ مارے نفسیات آگے پوچھنے لگے یہ حرکت تم نے کیوں کی، ڈسپلن ہمارا خراب کیوں کیا؟ تو اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا بے ایمان تو میں بڑی تھی، مگر میں اتنی بے ایمان بھی نہیں ہوئی کہ رحمت کائنات کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے۔ اور بتاؤ ہم درود پڑھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا کرو، کافروں کو پیغام ملے، امت جاگ رہی ہے، امت بیدار ہے۔ روتی بچی نے کہا میں درود نہ پڑھتی تو کیا کرتی؟ تمہارے ڈسپلن، تمہارے اسکول کے قانون میرے جوتے کے نوک پر ہیں، تم جب بھی نام لوگے میرے رسول کا میں درود ضرور پڑھو گی۔ کہاں ہے محبت ہماری، کہاں ہے پیار ہمارا؟ تو گستاخ رسول کی شرعی سزا، مسلمان ہو یا کافر، قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ گستاخ رسالت کرنے والے، سرپرستی کرنے والے، تعاون کرنے والے سارے کافر ہیں اور طاغوت ہیں، اور نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے واجب قتل ہیں۔ ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، دنیا میں قطعاً توبہ قبول نہیں، کوئی ان کے لیے معافی
اور کوئی کافروں سے توہین رسالت قانون کا کہنا، رب نے بنا دیا تو اسی پر اکتفا عمل کرنے کی باری ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں کافروں کا بائیکاٹ اور توہین رسالت پہ اور گستاخ رسالت پہ اور بھائیو الولا والبرا کا عقیدہ پیش کرو۔ حیران ہوتا ہوں، امریکہ مرد آباد کہہ رہے ہوتے ہیں، بالوں کی کٹنگ امریکیوں جیسی، کپڑوں کے ڈیزائن امریکیوں جیسے، شکلیں امریکیوں جیسی، گھر کے ماحول امریکیوں جیسا، سارا کچھ امریکیوں والا، اور ویسے امریکہ مرد آباد۔ یہ کیسی محبت ہے؟ داڑھی رکھنی مشکل ہے، نعرے لگانے آسان ہے، پردہ کروانا مشکل ہے، نعرے لگانے آسان ہے، گانا ڈیلیٹ کرنا مشکل ہے، اور ہندو کا بائیکاٹ کرنا مشکل ہے، اور باطل نظاموں کا یو پولیس سے قانون منظور نہ کرواؤ، بائیکاٹ کرو، باطل اداروں کا بائیکاٹ کرو، حکمرانوں کا بائیکاٹ کرو۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الولا والبرا، کافروں کے خلاف بغض رکھو، دوستی اسلام سے، نفرت کفر سے، توہین رسالت کرنے والے، سرپرستی کرنے والے، اور ان سے نفرت کرو گے انشاءاللہ۔ اور جو توہین رسالت کرنے والوں سے یرانے لگاتے ہیں ان سے نفرت کرو گے انشاءاللہ۔ قرآن سناتا ہوں، قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ایمان والو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے دوستی لگانی جائز۔ دوسرا مقام سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہا جو یہود و نصارہ سے دوستی لگائے گا وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ حکمران کن میں سے ہیں؟ پھر اونچی بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ من یتولہم منکم، دنیا کی ہتھکڑیاں سے ڈرتے ہو، ڈرو کہیں اللہ کے فرشتے ہتھکڑی نہ لگا لیں، ڈرو کہیں ملک الموت جان نہ نکال لے۔ من یتولہ منکم فإنہ منہم، جہاد خود کرو، جہاد کا اعلان ہر مسجد سے ہو، ہر مدرسے سے ہو، ہر بازار سے ہو، ہر چوک سے جہاد کا اعلان کافروں کے خلاف، اور کرتے ہو انشاءاللہ۔ ٹبا ککے زیاں گروڈ میں بیٹھنے والوں جہاد کا اعلان کرتے ہو، کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف۔ الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد ہے، ان کافروں کا علاج جہاد میں ہے، ضرب میں ہے، چمٹے بجانے میں نہیں، بھنگ پینے میں نہیں، بانسری بجانے میں نہیں، رقص کرنے میں نہیں، ان کا علاج رب نے جہادی تلوار میں رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے ان کا بائیکاٹ کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 ہے، اے ایمان والو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں ان سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ بھائیو، کافروں سے بائیکاٹ، اداروں کا، نظاموں کا، رسموں کا، رواج کا، اور شادی بیاہ پہ بینڈ باجے، تیل میل، نیوندرا ہندوؤں کے رسم ہیں، بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ۔ اور مرگ وفات پہ تیجا، ساتواں، 40واں بھی ہندوؤں کی رسمیں ہیں، بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ۔ اور قبروں، زندوں، مردوں کو پکارنا، اور کرسیوں اور امریکیوں اور وائٹ ہاؤس کو پکارنے کی بجائے اللہ کو پکارو گے انشاءاللہ۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ساتھ دینے والا ہے، اور مطلب نیت مقصد رضا ہو، منہج توحید کا ہو، پرچم جہاد کا ہو، شوق شہادت کا ہو، تو دنیا کبھی تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رکے گھر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رکے برگے گلاب۔ ہم نے اسلام کے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اے گھر جس گھر میں اسلام نہیں، اے گھر تجھے کوئی آگ لگا دے، اگر تجھے اسلام کی فضا راس نہ آئے، حرمت رسول کی فضا راس نہ آئے، وہ امت مسلمان نہیں جس
جس میں جذبہ جہاد نہیں وہ طبہ کے حال کا قبرستان ہوگا، وہ عالم اسلام کا قبرستان ہے جن کو جہاد نہیں آتا، جو جہاد کی بات نہیں کرتے، جو عظمت توحید کو ماننے والے نہیں۔ آؤ عزت بھی احترام بھی، لے تؤمنوا باللہ والرسول وتعزروا وتؤکروا وتسبحوا بکرۃ واصیلا۔ کچھ حق ادا کر لو بھائیو، قیامت کے دن کہیں اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ دائر نہ ہو جائے، کیس نہ آ جائے، کس منہ سے حوض کوثر سے پانی پینے جائیں گے، کیا چہرہ لے کے جائیں گے؟ 2-4 دن محبت پیار، بعد میں اپنی دنیا، بعد میں وہی شیطانی حرکتیں، بعد میں وہی نافرمانیاں، گھر میں ٹی بی کینسر وائرس بیکٹیریا، سارے گند مسلمان کرے اور مسلمان بیدار ہو جا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، بیدار ہو، ہوش میں آ، جذبات لا، جوش میں آ، کافروں سے انتقام لے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے، ورنہ قیامت کے دن کوئی تمہیں پرچم اسلام تلے جگہ نہیں دے گا، ورنہ قیامت کے دن عرش کا سایہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، ورنہ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی کوئی پینے نہیں دے گا۔ اللہ امت کی حالت پہ رونے والی عادت، رونا چاہیے ہمیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ کہو گے یہ غم اور فریاد یہ نالے کیوں؟ اپنی سستیوں پر بھی اور آپ کی سستیوں پر بھی، کہ کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے ایمان والے ہیں ہم، کس طرح حوض کوثر سے پانی پینے جائیں گے، کس طرح رو زیادہ اور مسکراؤ کم، ہنسو کم، بلکہ جذبہ شہادت، جذبہ جہاد اپنے اندر بیدار کرو کہ نبی علیہ السلام کی حرمت پہ انشاءاللہ ہم کٹ جائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی جانیں نشاور کریں گے، انشاءاللہ اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اپنے ماں باپ اولاد رشتہ دار سب اسلام پر قربان کریں گے، جنت الفردوس کی راہ پائیں گے، شہادتوں کا تمغہ لیں گے انشاءاللہ، جرت سے کام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو نہیں چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کریں پھر انشاءاللہ۔ رب العزت کی رضا کے لیے ہاتھ کھڑے کر نہیں سکتے تو بدلہ کا خاک لیں گے، انتقام خاک لیں گے، ہاتھ کھڑے کرو رب کے لیے، کوئی نہ رہے، رب العزت کے لیے وعدہ، اللہ کی رضا کے لیے وعدہ، ان کافروں کے خلاف توحید کی بنیاد لے کے، ایمان کی محبت لے کے، کافروں سے نفرت لے کے جہاد کرو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چند قرآن پاک کی آیات کے حوالے پیش کر رہا ہوں، یاد کرنا، یہ محبت کا ثبوت ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 اور 57، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اور 209، سورۃ النساء آیت نمبر 59، آیت نمبر 65، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، آیت نمبر 57، اور سورۃ انفال آیت نمبر 12 سے 18، سورہ توبہ آیت نمبر 12 سے 16، سورہ توبہ آیت نمبر 23 سے 24، سورۃ فتح آیت نمبر 29، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ ان آیات کو حوالے یاد کرنا، ماشاءاللہ حرمت رسول پر، عظمت توحید پر، جہاد فی سبیل اللہ پر یہ آیات ہیں، 12 حوالے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کو حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے، اللہ یہ جذبے ہمارے سلامت رکھنا، اللہ ہمیں بغض و حسد سے بچا لینا، اللہ آپس میں محبت و پیار کی توفیق دینا، اتفاق و اتحاد کی دولت دینا۔ بہت بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہمارے حافظ عارف بھائی انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی والدہ محترمہ بیمار اور پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ بیمار بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے محترم خان صاحب بھی، مزمل بھائی کے والد صاحب بھی، محترم حاجی صاحب بھی، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، حماد بھائی کی اہلیہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ابو ذر بھائی کے والد صاحب حاجی صاحب اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے محترم بزرگ جو وفات پا چکے ہیں، حافظ یونس صاحب کے والد محترم ملک ندیم صاحب، ملک صغیر صاحب، ابو بکر بھائی کے تایا جان، حافظ
ہمارے عمر بھائی، ان کی والدہ محترمہ، اسی طرح نعمان بھائی کے والد محترم الیاس صاحب، اتنے موحدین وفات پا چکے، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرما، اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، اللہ کشمیر، برما، اراکان، فلسطین، چیچنیا، عراق، افغانستان، یمن اور شام، الفلپائن، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، عافیہ بہن کو رہائی عطا فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس امت کو کوئی صلاح و دین ایوبی عطا فرما، اللہ ہمیں خلافت اسلامیہ کی بہار عطا فرما، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمیں سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو حق پہ کٹنے کی توفیق عطا فرما، جان نشاور کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو نظر بد سے بچا لے، اللہ دین کا خادم بنا، اللہ دین کا تابعدار بنا، اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر فرما، اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے، اللہ امریکیوں کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ بحر الکاہل کی مچھلیوں کی نظر کر دے، اللہ پاکستان میں بھی غلبہ اسلام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اسلامی نظام لانے کی توفیق عطا فرما، اللہ توہین رسالت کرنے والوں کو جہنم واصل فرما، خاک کے چھاپنے والوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر جھوٹی فلم بنانے والوں کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ جس کافر نے اسلام کے خلاف بکواس کی ہے اسے تباہ و برباد فرما، اللہ ہمیں حرمت رسول پر کٹنے کی توفیق عطا فرما، عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما، علم و عمل کی توفیق عطا فرما، دعوت و صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہم سب کو قبر کے سوالوں سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنا خصوصی دیدار نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 اکتوبر کا ایک اعلان ہے بھائیو، 2 اکتوبر بروز منگل عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک خواتین کا درس ہو رہا ہے، جامعہ